میں عریشہ ہوں، میرا تعلق لاہور شہر سے ہے۔ میرے والد نے اس وقت میری ماں کو طلاق دے دی جب ہمارے گھر میری 7ویں بہن پیدا ہوئی۔ ہم 7 بہنیں اور 2 بھائی ہیں، بڑا بھائی خالق فیاض اور چھوٹا بھائی الطاف فیاض۔ جب میرے باپ نے ہمیں طلاق دے کر گھر سے نکالا تو تب میں 13 سال کی تھی۔ گھر سے نکلنے کے بعد ہمارے پاس نہ رہنے کو جگہ تھی، نہ کھانے کو رزق، نہ پہننے کو کپڑا۔ ہم لوگ اسٹیشن کے قریب کھلے آسمان تلے رہنے لگے، اور کبھی بارش آتی تو ریلوے پھاٹک پر بنے 2 چھوٹے چھوٹے برآمدے ٹائپ کمروں میں گھس جاتے۔ میری ماں نے قریبی گھروں میں کام ڈھونڈا، میں، میری بہن، میری ماں، ہم تینوں کام کرنے لگی۔ چھوٹے 3 بہن بھائی کچرے کے ڈبے سے کھانے کی چیزیں، پلاسٹک اور ردی اٹھا لاتے۔ یوں گزارا ہونے لگا۔ ہم نے کپڑے سے جگی نما گھر بھی بنا لیا۔ قسمت میں آزمائش ابھی باقی تھی کہ میری ایک بہن اور بھائی جو کچرا سے پلاسٹک اکٹھا کرنے جاتے، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ بہن موقع پر مر گئی، بھائی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ میں بھائی کے ساتھ اسپتال میں رہی، اور ماں نے جن صاحب کے گھر ہم کام کرتے تھے ان سے کہہ کر میری بہن کا رات کے اندھیرے میں جنازہ کروایا۔ مگر ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ قبرستان میں دے کر قبر کی جگہ لے سکتے۔ مجبوراً وہی ریلوے لائن کے ساتھ گڑھا کھود کر قبر کی مانند بنایا گیا، اور وہیں بہن کو دفن کر کے اوپر سے جگہ برابر کر دی گئی تاکہ پولیس تنگ نہ کرے۔ دوسری طرف بھائی کے علاج کی وجہ سے گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی۔ لوگ ہمیں قرض دے دے کر تنگ آ چکے، تو اب قرض کی بجائے جسم کا مطالبہ کرتے، ساتھ قرض معاف کر کے اور رقم دینے کا لالچ بھی دیتے۔ مگر میری ماں انکار کر دیتی۔ جیسے تیسے بھائی کا علاج پورا ہوا، مگر جن گھروں میں کام ملا ہوا تھا ان میں سے اکثریت نے جسم تک رسائی نہ دینے کی وجہ سے گھر سے نکال دیا۔ ماں میرے چھوٹے بہن بھائیوں کو یہ سوچ کر بھی باہر بھی نہ نکلنے دیتی کہ کہیں میں اپنی کوئی اور اولاد نہ کھو دوں۔ گھر میں فاقوں کی نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ ماں کی چھاتی میں میری چھوٹی بہن جس کی عمر 9 ماہ تھی کو پلانے کے لیے دودھ بھی نہ رہا۔ ماں آخر ماں ہوتی ہے، پتہ نہیں کیسے اپنی اولاد کی یہ حالت برداشت کر گئی۔ آخر تنگ آ کر ایک دن میں نے ماں سے بغاوت کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کو بھوک سے بلکتے بچوں سے زیادہ جسم پیارا ہے تو ٹھیک، آپ نہ بیچے، میں بہن بھائیوں کو ایسے بھوک سے مرتا نہیں دیکھ سکتی۔ میں اپنا جسم بیچ کر روٹی لاؤں گی۔ اس دن میری ماں روٹی کی خاطر جسم بیچنے نکلی اور آج تک واپس نہیں آئی۔ وہ مر گئی یا زندہ ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، مگر بھوک سے بلکتے بہن بھائیوں کی خاطر میں جسم فروشی کا کام کرنے لگی۔ پہلی بار جب میرا کنوارا پن خریدا گیا تو خریدار نے 1 رات کا 1.5 لاکھ دیا، جس میں سے آدھا دلال نے رکھ لیا اور آدھا مجھے مل گیا۔ دلال تک کیسے پہنچی یہ ایک الگ داستان ہے جو میں سنانا نہیں چاہتی۔ میں نے پہلی بار اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے گوشت خریدا اور بہترین کھانا کھلایا۔ سب سے چھوٹی بہن کو بیٹی کی مانند سمجھا، اس کا خاص خیال رکھا۔ خیر اب میرا جسم بکنے لگا اور بہن بھائیوں کے پیٹ کی آگ بجھانے لگی۔ ہم لوگ مغل پورہ ڈرائی پورٹ کے ساتھ شفٹ ہو گئے اور کرائے پر گھر لے لیا۔ سب کو بتایا کہ میں ایک ایئر ہوسٹس کے گھر کام کرتی ہوں۔ بھائیوں کو تعلیم دلوانے کی حیثیت نہیں تھی، لہذا ایک کو گاڑی اور ایک کو موٹر سائیکل کا کاریگر بنوایا، اور ان کو مار سے بچانے اور ان سے ہونے والے نقصان کی قیمت اپنے جسم سے ادا کی۔ سب سے چھوٹی 2 بہنوں کو اسکول میں داخل کروا دیا، باقی 3 میں سے بڑی 2 کو شیف کے کورس میں داخلہ لے دیا اور چھوٹی کو سلائی سینٹر بھیجنا شروع کر دیا۔ وقت گزرتا رہا کیونکہ وقت کا کام ہی گزرنا ہے۔ وقت مشکل اور آسانی یا حسن اور جوانی کبھی بھی نہیں دیکھتا، بس گزر جاتا ہے پلٹ کر نہ آنے کے لیے۔ میرا بھائی جو گاڑیوں کا مکینک بن رہا تھا، اس کے استاد نے مجھے اپنے دوستوں کو خوش کرنے کا کہا، جو 3 بار میں نے کیا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا بھائی بنا کسی فن کے رہ جائے اور وہ میری طرح جسم فروشی کر کے بھی گزارا نہ کر سکتا تھا۔ مگر چوتھی بار یہ کہتے ہوئے مناسب لفظوں کے ساتھ میں نے انکار کر دیا کہ تمہارے دوست شراب پی کر میرے ساتھ درندوں جیسا سلوک کرتے ہیں، اور میں تمہاری جنسی خواہش بھی اپنے لالچ کے لیے پوری کرتی ہوں، تم اچھی طرح جانتے ہو، ورنہ تم میرا جسم کوئی قیمت سے نہیں خریدتے۔ میری یہ بات گاڑیوں کے اس مکینک کو بری لگی۔ اس نے نہ صرف میرے بھائی کو کام سے نکال دیا بلکہ اس بات کا بہت بھیانک بدلہ لیا۔ میں نے بھائی کو ایک اور مکینک کے پاس بھیج دیا۔ میری بہنیں شیف کا کورس کر چکی تو انہیں بہترین ہوٹلوں میں کوک کی جاب دلوا دی۔
दूसरे ने भी सिलाई सीख ली। छोटियां अभी पढ़ रही थीं। मोटरसाइकिल का मैकेनिक बन जाने के बाद बाई को एक दुकान में बराबर का हिस्सेदार बनाया। अब बहनों की शादी का सोच रही थी कि गाड़ियों का वो मैकेनिक जिसके दोस्तों को जिस्म तक रसाई देने से इनकार किया था, उसने उन्हीं दोस्तों के साथ मिलकर मेरे मुंह पर तेजाब फेंक दिया। मेरी वो शक्ल जिसकी मैं मुंह मांगी कीमत वसूल करती थी, उस पर अब कोई थूकना भी गवारा न करता। यहाँ तक मेरे वो बहन भाई जिनकी खातर मैंने जिस्म फरोशी करके पता नहीं कितने गुनाह कमाए, वो भी ना सिर्फ मुझसे खाइफ रहने लगे बल्कि मुझे घर से निकाल दिया। मैं कुछ अरसा भीख भी मांगती रही, मगर लोगों के बच्चे मुझे देख कर डर जाते। इस वजह से लोग मुझे धुतकार देते और भीख ना देते, तो मजबूरन मैं लावारिस लोगों के एक दायरे में रहने लगी। मुझे यहाँ रहते अरसा गुजर गया है। मेरे बहन भाइयों ने मेरी खबर नहीं ली, मगर मैं आज भी सोचती हूँ, पता नहीं मेरी बहनों से किसी ने निकाह किया होगा या नहीं, मेरे भाइयों को कोई रिश्ता मिला होगा या नहीं। यकीन करें, मैंने अपने बहन भाइयों के लिए जिन हालात का सामना किया है, सगे वालिदैन भी नहीं करते, बल्कि वो ऐसा सोचने से पहले मर जाने को तरजीह देते हैं। मगर फिर भी मेरे बहन भाइयों ने मुझे इज़्ज़त मोहब्बत देने की बजाय नफरत दी है। मैंने अपनी इज़्ज़त गंवा दी, अपना घर न बसाया कि मेरे छोटे बहन भाई क्या करेंगे। अगर मैंने शादी कर ली तो उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। उनकी ज़िंदगी तो संवर गई, मेरे हिस्से क्या आया? ज़िल्लत, रसवाई। मैं अक्सर बहन भाइयों को याद करके रोती हूँ, तो मेरी साथी औरतें जिनके दुख शायद मुझसे भी बड़े हैं, मुझे तसल्ली देते हुए रो पड़ती हैं। सोचती हूँ कि औरत का भी कभी कोई घर होगा। मेरे जैसी ज़माने के कदमों में रोंदी हुई से नफरत करने से पहले कभी कोई मेरी मजबूरियों को समझे, मेरे हालात देखे। मगर ये दुनिया है, यहाँ कीचड़ उछालना ज़्यादा अच्छा समझा जाता है और ये सब औरतों को ही सहना पड़ता है। हालांकि जुर्म दोनों का बराबर है। औरत बिकी, खरीदने वाला कौन? सबसे ज़्यादा मोतबर कोई वडेरा, कोई आला अफसरान, कोई वज़ीर, अमीरजादे बिगड़े हुए। तो नफरत दोनों से बराबर क्यों नहीं? क्यों जुर्मदार औरत को ठहराया जाता है? इज़्ज़तदारों, औरत का जिस्म खरीदते हुए ये क्यों भूल जाते हो कि तुमने भी औरत के वजूद से जन्म लिया है? क्यों अपनी बहन बेटी को भूल जाते हो? खुदा की लाठी बेआवाज़ है। अल्लाह सब पर अपना करम फरमाए। आमीन। खुश रहें, खुशियाँ